بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جن کی دولت کا پر ان کو بڑا ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی پراپرٹی پر بڑا ناز تھا، جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی موت ہوتی ہے، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، سارا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، ساری پراپرٹی تو دوسروں کی ہو جاتی ہے، اور اپنے ساتھ وہ ایک پیسہ بھی قبر میں لے کر کے نہیں جا سکتا۔ برانڈڈ کرنے والے اور برانڈڈ کپڑا پہننے والے بھی مرنے کے بعد ان کا کپڑا ان کے کمرے میں پڑا ہے اور کوئی ان کے کپڑے کو پہننے والا نہیں ہے۔ اپنی 4 ویلر گاڑی میں، اپنی فارچونر گاڑی میں سارے گاؤں میں اپنی دھاک جمع کر کے چلنے والا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب موت ہو جاتی ہے، تو 4 لوگوں کے جنازے، 4 لوگوں کے کندھے پر اس کا جنازہ جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ 4 لوگوں کے سہارے وہ قبرستان جاتا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کر کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا۔ قبرستان پہنچتا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کا بیٹا رو رہا ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے گھر والے رو رہے ہیں، مگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا ہے مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت تھی، میرے ابا کی باڈی کو رہنے دو۔ بیوی ایک بار بھی نہیں کہتی مجھے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے، میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی کو رہنے دو۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی رکھتا ہے کیا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ اتنا بے ویلو ہے، اتنا ویلو لیس ہے انسان، اس کی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اس کو موت آتی ہے۔ زندگی میں جو نہانے جاتا تھا جاڑے کے موسم میں تو گیزر آن کر کے نہاتا تھا، گرم گرم پانی سے نہاتا تھا، اپنے پسندیدہ شیمپو سے اپنے بالوں کو دھوتا تھا، اپنے پسندیدہ صابن کو اپنے بدن پہ لگایا کرتا تھا، اپنے چہرے پر ایک خاص کمپنی کا فیس واش لگایا کرتا تھا۔ آج اتنا بے بس اور کمزور ہو چکا ہے، آج مر چکا ہے، اور آج وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اے مجھے نہلانے والے، میں تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، تو مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہا ہے؟ میں تو ڈب صابن سے نہایا کرتا تھا، تو صابن بھی نہیں استعمال کر رہا ہے۔ میں تو فلاں کمپنی کا شیمپو لگایا کرتا تھا، تو مجھے وہ شیمپو کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ آج اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، آج دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے بدن سے کپڑے اتار رہے ہیں، اس کو ننگا کر کے اس کو نہلا رہے ہیں۔ اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے۔ اس کے پیٹ میں کوئی گندگی ہے تو غسل کرنے والا اس کے پیٹ کو دبا کر کے اس کے پیٹ کی گندگی کو نکال رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، وہ دن ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ہمارے مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کفنایا جائے گا، اور اس کفن کے کپڑے کے اندر کوئی جیب بھی نہیں ہے، کوئی پاکٹ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اپنی پاکٹ کا بڑا خیال رکھتا تھا، اپنے پیسے کا بڑا خیال کرتا تھا، اپنے پرس میں اپنا ATM کارڈ لے کر کے چلا کرتا تھا، اپنے موبائل میں UPI لے کر کے چلا کرتا تھا۔ آج قبر میں جا رہا ہے، کوئی ATM کارڈ اس کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی UPI اور فون پے اس کے کام آنے والا نہیں ہے، آج خالی ہاتھ وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ قبرستان پہنچا، قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گھر والوں نے بھی، بھائیوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گویا کہ سب نے ہاتھ جھاڑ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم یہاں تک تو آپ کے کام آ گئے، اب آگے آپ جانے اور آپ کے اعمال جانے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، ایک تو اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سود بیاج کا دھندا کرتا تھا، یہ رشوت کھاتا تھا، یہ حرام خوری کرتا تھا، یہ مال ہڑپنے کے چکر میں رہتا تھا، لیکن آج جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، یہ اپنے ساتھ تو ایک پیسہ بھی لے کے نہیں جاتا ہے۔ او حرام کا اور سود اور بیاج کا کام کرنے والوں، ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ آپ لے کر کے نہیں جائیں گے کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈال رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت
من صوت فالنار اولا به، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کٹیہار اور سیمانچل کے علاقوں میں آج بندھن لون کے نام سے لون کی اسکیم چلائی جا رہی ہے، عورتوں کے نام سے لون لیا جا رہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان آج لون لے رہا ہے اور سود اور بیاج کے اوپر قرضے لے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حرام کی کمائی آپ اپنے گھر میں لا کر کے اپنے بچوں کی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال تو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، گھر والے اس کے کفن دفن تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفناتے ہیں، اس کے تجہیز و تکفین تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو قبر میں دفنانے تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب قبر میں چلا آیا، جب قبر کا سناٹا اور قبر کی تاریکی میں پہنچ گیا تو وہاں پر نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کے گھر والے اس کے کام آئیں گے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اس کا عمل کام آئے گا۔ ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ آج اپنے مردوں کو مٹی دیتے وقت بھی ہماری آنکھ میں ڈر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہوتا۔ ہم قبرستان جانے کے بعد بھی ہنستے رہتے ہیں، ہم مردوں کو دفنانے کے ٹائم بھی ہنستے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب قبرستان جایا کرو، جب کسی کی قبر کو دیکھا کرو تو سوچا کرو کہ وہ انجام آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ آج عبدالغفار صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں، آج تقریر کے بعد بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، شیخ صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ لینا ہے، شیخ صاحب ایک فوٹو آپ کے ساتھ لینا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی محبت کے ساتھ آ کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب آج تک آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا، آج پہلی بار آپ کو اصلی میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑی محبت کرتے ہیں لوگ، بڑی 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 باتیں کرتے ہیں، مگر جب میں قبر میں جاؤں گا، جب اللہ کے یہاں میری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، میرے گناہ زیادہ پڑ جائیں گے، مجھے کوئی چاہنے والا اور مجھ سے محبت کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہ قبر میں میرے کام آئے گا نہ آخرت میں میرے کام آئے گا۔ میرے چاہنے والوں کی بات چھوڑ دو میرے بھائی، میری بیوی میرے کام نہیں آئے گی، میرے بچے میرے کام نہیں آئیں گے، میرے ماں باپ میرے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ قیامت کا دن تو اس قدر نفسی کا عالم ہوگا کہ اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ، قیامت کے دن انسان یہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے ماں باپ کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میری جگہ میری بیوی کو تو سزا دے دے لیکن مجھ کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، ہماری بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن، اس دن کا ڈر آج ہمارے دلوں سے میرے بھائیوں نکل چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو تو فجر کی نماز کا پتہ بھی نہیں ہوگا، جلسے میں 1000 لوگ آتے ہیں اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مسجد میں جا کر کے دیکھو تو 8-10 لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ رات بھر اردو میں اور بنگلہ میں تقریر سننے والے اور بڑے بڑے شاعروں سے اللہ کے نبی کی تعریف سننے والے فجر کی نماز میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کے بغیر آپ اسلام کا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آگے کی صف میں پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا ایک آدمی جو پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں دشمنی ہے، وہ خنجر لے کر کے آیا ہے اور پہلی صف میں وہ شامل ہے اور اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ جیسے حضرت عمر نے نماز شروع کی وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا اور حضرت عمر کے ناف کے پاس اس نے حملہ کیا، خون کی دھار بہنے لگی، حضرت عمر تڑپ کر کے مصلی کے اوپر گر جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں رکتی ہے، نماز نہیں رکتی ہے۔ حضرت عمر مصلی پر گرنے کے پہلے اپنے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نیچے تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے مگر نماز نہیں رکی ہے، مسلمانوں کی نماز جاری ہے، کنٹینیو ہے۔
ابو لولو نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد 3-4 اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اور جب اس کو یہ لگا کہ اب وہ پکڑ لیا جائے گا، اس نے خود کے اوپر حملہ کر کے سوسائڈ بھی کر لیا۔ یہ سارا معاملہ پہلی صف میں ہو رہا ہے، پیچھے کے لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جب حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لے کے جایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا، حکیموں نے دیکھا، کہا کہ امیر المومنین اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے، آپ کی اکڑیاں کٹ چکی ہیں، اب آپ کا آخری ٹائم آ چکا ہے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اے عمر جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر کا۔ آج آخری ٹائم ہے، بستر مرگ کے اوپر پڑے ہیں اور چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ہیں، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب اللہ کے نبی کے اوپر آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کے لیے بہت کارنامے انجام دیے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے۔ پھر اے عمر فاروق آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے، اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ سے لوگ راضی ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آخرت کی فکر جب انسان کو ہوتی ہے تو جتنے بھی نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ کیا منہ دکھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، اگر میں اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا، اگر میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا، فذالک من من اللہ علی، تو یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا، یہ تو اللہ کا میرے اوپر کرم تھا، اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا، میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ اے عبداللہ مجھے ڈر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے جب میرا دور حکومت آیا پتہ نہیں میرے کون سے فیصلے ایسے رہے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے، اور کون سے ایسے فیصلے رہے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند رہے ہوں گے۔ اے عبداللہ تم میری بات کرتے ہو، لوددت ان لو ان لی طلاء الارض ذهبا، اے عبداللہ اللہ کی قسم میری تو تمنا یہ ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے، زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو اے عبداللہ میں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو میں جھیل نہیں پاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار۔ घुमा दो बाहर, घुमा दो ओए बाहर दे दो बाहर मारियन, उधर लाइन में दे दो भाई, उधर लाइन, उधर घुमा दो, उधर वो साइड में दो, सबको भी। तुमको पता होगा एक कोचवा ऐसा रहेगा ताकि कोचवा